بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک غریب کالونی میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ چاروں طرف کچی آبادی تھی اور گلیوں میں گندا پانی جا بجا ٹھہرا ہوتا تھا، جس سے تعفن کے علاوہ مچھروں کی بہتات تھی اور ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ غرض یہاں کی آبادی جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ وہ غریب آدمی تھے اور افراط خانہ زادہ تھے۔ آمدنی ہماری کم تھی، مگر گھر ایک اچھی جگہ پر واقع تھا۔ بدقسمتی سے میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ بظاہر خوشحال تھا، مگر اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ کوئی بینک بیلنس تھا اور نہ ہی اپنا گھر تھا۔ وہ ایک اچھی نوکری کرتا تھا اور اسی وجہ سے ابو نے میری شادی شاہد سے کر دی۔ جن دنوں میری شاہد سے شادی ہوئی یہ اچھی نوکری پر تھے۔ انہیں سرکاری گھر بھی ملا ہوا تھا اور کافی خوشحال تھے، مگر شادی کے 2 سال بعد انہوں نے کوئی ایسا گھپلا کیا کہ کرپشن کے الزام میں نوکری سے نکالے گئے، مکان بھی لے لیا اور جیل جاتے جاتے بچے۔ اب بے روزگاری تھی اور کرائے کا مکان تھا۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے تک ابو نے مالی مدد کی، مگر وہ خود بال بچے دار اور غریب آدمی تھے۔ ان کی قلیل آمدنی سے اپنے گھر کا گزارا نہیں چلتا تھا۔ ہم ایک غریب آبادی میں کم کرائے والا مکان لینے پر مجبور ہو گئے۔ شاید نے ہاتھ پاؤں مارے اور ایک دوست کی توسط سے ایک پرائیویٹ ادارے میں ان کو معمولی ملازمت مل گئی۔ آمدنی کم تھی، مگر ان حالات میں ہمارے لیے یہ بھی غنیمت تھی کہ مکان کا کرایہ اور ایک وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ ان دنوں میں 2 بچوں کی ماں تھی اور یہ بہت برے دن تھے جو ہم پر ایک ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے بچے چھوٹے تھے، اس لیے ملازمت نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ میں FA پاس تھی اور اس زمانے میں FA پاس کو پرائیویٹ اسکول میں اچھی نوکری مل جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 5 سالوں میں میرے ہاں 2 اور بچوں کی ولادت ہو گئی۔ اب 4 بچوں کا خرچہ اٹھانا بہت مشکل تھا۔ میں نے شاہد سے کہا کہ آپ کوئی اچھی ملازمت ڈھونڈ لیں، ان پیسوں میں اب گزارا نہیں ہوتا۔ بچوں کے علاج معالجے پر بھی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ شاہد نے کافی کوشش کی، مگر موجودہ ملازمت سے بہتر کوئی ملازمت نہ ملی۔ ادھر رات دن کا رونا کہ یہ نوکری چھوڑو، تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ اوپر کی آمدنی ہے، اب فاقے نہیں ہوتے۔ شاہد نے 2 نمبر کام کر کے آگے بھی جانا چاہا، مگر ناکام رہے اور اب جیل کا ڈر بھی تھا۔ انہی دنوں میری سہیلی کا شوہر دبئی سے آیا تو وہ میرے پاس آئی اور کچھ تحفے دیے۔ یہ میری بچپن کی سہیلی آصفہ تھی۔ ہم نے میٹرک اور پھر کالج میں بھی ساتھ پڑھا تھا۔ اس نے میری حالت زار دیکھی تو افسوس کرنے لگی کہ ماہا تم کس قدر قابل رحم زندگی گزار رہی ہو۔ گھر بھی ایسی جگہ پر ہے کہ انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ خدا کے لیے اس مفلسی سے نکلنے کا کوئی حل کرو۔ میں رو دی۔ میں نے کہا آصفہ کیا کروں، بچوں کی لائن لگی ہے، ان کو سنبھالوں یا پھر نوکری کروں؟ تمہارے دلہا بھائی کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی، حالانکہ یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ میاں کو بھی اچھی نوکری نہیں مل رہی تو مجھے کہاں ملے گی؟ وہ کہنے لگی کہ تم کوئی کاروبار کر لو۔ میں نے کہا آصفہ ہوش کے ناخن لو، ہمارے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں، ہم کاروبار کے لیے کہاں سے سرمایہ لائیں؟ ہماری غربت کی وجہ سے اب تو رشتہ داروں نے بھی ہم سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ وہ بولی، دولت مندوں کے سب ساتھی اور غریب مفلس کا کوئی دوست نہیں رہتا۔ تم ایسا کرو، شاہد بھائی سے کہو کہ اگر وہ دبئی جانے پر راضی ہوں تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر ان کو وہاں بھجوا سکتی ہوں۔ چند دنوں میں تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سہیلی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی۔ کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں آج ہی شاہد سے بات کروں گی، انہیں دبئی جانے پر راضی کروں گی، بس تم اپنے شوہر سے بات کرو۔ آصفہ میری مدد کرنے کا وعدہ کر کے گھر چلی گئی۔ شام کو شاہد آئے تو میں نے ان کے آگے یہ تجویز رکھی کہ آپ دبئی چلے جائیں۔ آصفہ نے اپنے شوہر سے کہہ کر آپ کے ویزے کا بندوبست کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب آپ غربت کے وار نہیں سہیں گے اور نہ ہی میں۔ ہمارے 5 بچے ہو گئے ہیں، اب ان کے اسکول جانے کے دن ہیں، کیا انہیں تعلیم نہیں دلوانی؟ میرے اصرار پر میرے شوہر
دبئی جانے پر راضی ہو گئے۔ میں نے آصفہ سے بات کر لی۔ اس بیچاری نے اپنے شوہر کی منت سماجت کی، رقم بھی انہوں نے بھری۔ یوں میرے میاں کمانے کی خاطر دیار غیر چلے گئے۔ دبئی جا کر انہوں نے 2-3 بار رابطہ کیا، مگر پھر ان کی کوئی خبر نہ آئی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور ہمارے اوپر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں سخت پریشان تھی کہ اب تو بچوں کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، کئی بار بھائیوں کے در پر گئی۔ وہ اتنی کم امداد کرتے تھے کہ بس آٹا ہی خرید پاتی تھی۔ آصفہ جب تک پاکستان میں رہی اس کی مالی امداد بھی آتی رہی، اور پھر اس کے شوہر بھی ہماری خبر گیری کرتے تھے۔ جو ہی وہ شوہر کے پاس چلی گئی اس سے بھی رابطہ نہ ہوا اور میں قیامت کی آزمائش میں آ گئی۔ کافی دنوں بعد ایک روز آصفہ کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے کچھ دن وہاں کام کیا جہاں میرے خاوند نے اسے رکھوایا تھا، پھر اچانک ہی وہ کہیں غائب ہو گئے، وہاں سے ملازمت چھوڑ دی اور ہم سے بھی رابطہ توڑ دیا۔ ہم پریشان ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ شاہد نے مجھ سے بھی رابطہ چھوڑ دیا تھا۔ ادھر فاقوں سے مجبور ہو کر میں ایک کزن کے در پر گئی اور مدد کی درخواست کی۔ ساحل نیک آدمی تھا، وہ دولت مند تھا لیکن خدا ترس بھی تھا۔ اس نے کہا جب تک تمہارے شوہر کی خبر نہیں آتی تم ہر ماہ میرے پاس آ کر خرچہ لے جایا کرو، جب تمہارا شوہر دبئی سے کما کر آئے گا تو یہ رقم لوٹا دینا۔ یوں ساحل ہر ماہ کچھ رقم مجھے خرچ کے طور پر دینے لگے، جس سے میری اور بچوں کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ اب وقت گزرنے لگا۔ اب میں اپنے شوہر کو یاد کرتی اور پچھتاتی کہ میں نے انہیں دبئی جانے پر کیوں مجبور کیا۔ 4 سال اسی عذاب میں گزر گئے۔ روتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی کہ اے اللہ وہ جہاں ہوں سلامت ہوں اور ان کی خیریت کی خبر آ جائے۔ پھر اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ پھر ایک روز وہ اچانک گھر آ گئے، کچھ نہ بتایا کہ کہاں تھے، بس اتنا کہا کہ تمہارے لیے محنت کر رہا تھا تاکہ تمہیں اور بچوں کو وہاں بلوا سکوں۔ ایسی جگہ تھا کہ رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب خدا نے سن لی اور ایک امیر آدمی سے ناطہ جڑ گیا ہے، تم لوگوں کو لے جاؤں گا اور ہمارے دن پھر جائیں گے۔ انہوں نے پھر بھی نہ بتایا کہ امیر آدمی کے پاس کیا کام کرتے ہیں۔ چند روز ہمارے پاس رہ کر واپس چلے گئے اور 6 ماہ بعد مجھے اور بچوں کو پاس بلوا لیا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ واقعی ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ وقت گزرنے لگا اور شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ یوں ہمارے دن واقعی مالی لحاظ سے بہتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب ہم لوگ اچھی طرح طرز زندگی سے جیون گزارنے کے لائق ہو گئے۔ میرے پاس گھریلو قیمتی سامان، زیور، پیش قیمت لباس، گاڑی، گھر، سب کچھ تھا جس کی ایک عورت خواہش کر سکتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں اس غربت سے نکالا اور اب ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک روز شاہد آئے تو کچھ پریشان تھے، کھانا بھی نہ کھایا۔ میں بھانپ گئی کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے لگے میرا باس کسی کالے دھندے میں ملوث ہے، پولیس کو اگر اس پر شک ہو گیا تو سوچ رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچ جائے کیوں نہ میں اس کی نوکری ہی چھوڑ دوں، پھر تو ہمیں واپس پاکستان جانا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اب میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اگر یہاں کوئی دکان کھول لوں تو اچھی خاصی چل جائے گی۔ یوں شاہد نے نوکری چھوڑ دی اور ایک دوست کے ساتھ مل کر چھوٹی سی دکان حاصل کر لی۔ شروع میں کچھ مشکل ہوئی مگر پھر اللہ نے کاروبار میں ترقی دی۔ رفتہ رفتہ بزنس بڑھنے لگا اور ہم یہاں پہلے سے بھی زیادہ آسودہ حال ہو گئے۔ میرے بچے بڑے ہو گئے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانا ہمارا خواب تھا۔ شاہد نے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوا دیا۔ میں خوش تھی کہ میرے بچے انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر وہاں انہوں نے غلط صحبت کو اپنا لیا۔ تعلیم سے کوئی رغبت نہ رہی بلکہ برے دوستوں کے ساتھ برائیوں کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے گوریوں کے ساتھ شادی کر لی اور جھوٹ بول کر باپ سے رقم منگواتے رہے۔ بزنس میرے شوہر نے اپنے پارٹنر کے حوالے کر دیا اور زیادہ تر وقت وہ لندن اور امریکہ میں گزارنے لگے۔ جب قدم غلط راہوں پر چلے جائیں تو منزل کھو جاتی ہے۔ میں بیٹوں کی صورت دیکھنے کو ترس رہی تھی کہ اب شوہر کو بھی ہاتھ سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میرا کزن ساحل اچانک امریکہ سے دبئی آ گیا۔ اس کی ملاقات اتفاقیہ وہاں میرے خاوند اور بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ میرے دونوں بیٹے وہاں گوریوں سے شادی کر کے گھر بسا چکے ہیں اور اب ان کا یہاں لوٹ کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ساحل نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا شوہر ایک گوری کے چکر میں ہے،
وہاں زندگی سے لطف اٹھا رہا ہے، تم اس کی خبر لو۔ میری تینوں بیٹیاں میرے پاس تھیں، اب ان کی شادیاں بھی کرنا تھیں۔ وہ جوان تھیں، باپ اور بھائیوں نے ان کے فرائض کو بھلا دیا تھا اور خود عیاشیوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ یہ فکر میرے لیے جان لیوا تھی کہ اب میری بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ ہمارے بزنس پارٹنر نے شروع میں دیانت داری سے کام لیا، مگر پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ شاہد عیاشی کی دنیا میں چلے گئے ہیں، تو رفتہ رفتہ اس نے بھی تیور بدلنا شروع کر دیے۔ میں نے اسلم بھائی کی منت کی کہ آپ بزنس میں ہمارے شریک ہیں، آپ شاہد کو کسی طور پر بلوائیے کہ اپنا نہیں تو کم از کم بیٹیوں کا ہی خیال کر لیں۔ انہوں نے کس طرح شاہد کو بلوایا اور سمجھا دیا۔ بزنس پارٹنر سے تو وعدہ کیا کہ اب میں کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھوں گا جو نقصان کی طرف لے جاتی ہو، مگر میرے میاں کو سچ مچ ایک گوری سے عشق ہو گیا۔ چند دن دبئی رہ کر وہ دوبارہ انگلینڈ چلے گئے۔ جب اسلم نے دیکھا کہ یہ شخص کسی طور سنبھلنے والا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بہن تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، میری بیوی کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں کسی موزوں گھرانے سے رشتے کا خواہش مند تھا، تم شفقت کرو اور اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہ دو تو میں تمہارے شوہر کے حصے کا بزنس تمہاری ملکیت میں دے دوں گا، یوں تم اور تمہاری بیٹیاں تباہی سے بچ جائیں گی، کیونکہ شاہد نے تو بڑھاپے میں اپنی زندگی اور تم لوگوں کی زندگیوں کو بھی برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ وہ مجھ سے رقم پر رقم منگواتے رہتے ہیں، بزنس کیا بچے گا۔ میں نے کافی غور کرنے کے بعد بڑی بیٹی کی قربانی کو گوارا کر لیا اور نادرہ کا نکاح اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح میں مالی طور پر مستحکم ہو گئی۔ شاہد نے وہاں گوری سے شادی کر لی تو وہ لوٹ کر نہ آئے۔ ان کی راہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھک گئیں، مگر اسلم نے وفا کی۔ انہوں نے میری باقی دونوں بچیوں کے رشتے بھی اچھی جگہ کرا دیے اور میں ان کے گھر شفٹ ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے، خاوند اور بیٹوں کو خط لکھ لکھ کر تھک گئی تھی، کسی خط کا جواب نہ آتا اور نہ ہی وہ رابطہ کرتے۔ شوہر ناراض ہیں کہ میں نے اسلم کو داماد کیوں بنایا، اس لیے رابطہ ختم کر دیا، مگر میں کیا کرتی۔ بے شک اسلم کی عمر اور میری بیٹی کی عمر میں کافی زیادہ فرق تھا، مگر اس نے میری بیٹی کو خوش رکھا ہوا تھا۔ اگر اسلم ہمارا خیال نہ کرتا تو اس عمر میں ہم کہاں جاتے اور میری بیٹیوں کی شادیاں کون کرتا۔ جو فرض میرے بیٹوں اور میرے شوہر کو ادا کرنا تھا وہ اسلم نے ادا کیا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی داماد اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا۔ عورت کو زندگی کے ہر دور میں مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ باپ بن کر سہارا دے، بھائی ہو یا پھر شوہر بن کر تسلی دے۔ مگر میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ میرے داماد نے بیٹا بن کر میرا دکھ بانٹا تھا اور نہایت دیانت داری سے ہمارے بزنس کو ہم سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ میرا داماد ہے، میرا بیٹا ہے، مگر میری ہی عمر کا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ اس کی شرافت تھی کہ ہم اکیلی عورتوں کو سہارا دیا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو بزنس میں آرام سے دھوکہ دے سکتا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو بزنس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اگر اسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً آج ہم بے آسرا ہوتے۔ اب میں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک دن ان کے پیسوں پر عیاشی کرنے والی گوریاں جب ان کی دولت ختم ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی، تب ان کو ہوش آئے گی کہ مشرقی عورت کی وفا کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ میں نے آج تک بہت کم ہی کسی پاکستانی کو کسی گوری کے ساتھ گھر آباد کرتے دیکھا ہے۔ وقتی طور پر اگر گھر آباد بھی ہو جائے تو جو ہی انہیں ایک مرد سے کوئی دوسرا امیر مرد ہاتھ آتا ہے وہ پہلے والے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خالی خوبصورتی کا انسان کیا کرے؟ جوانی میں تو خوبصورتی بھلی لگتی ہے، مگر بڑھاپے میں وفا نہ ہو تو بڑھاپا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دبئی میں ہمارے جاننے والے تھے اور امریکہ میں بھی ہماری جان پہچان تھی۔ جاننے والوں سے خبریں ملتی رہتی تھیں کہ میرے شوہر اور بیٹوں کی عیاشی کس حد تک پہنچ چکی ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ انہیں ابھی بھی عبرت نہیں ہوئی تھی۔ البتہ میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو لندن یا امریکہ پڑھنے نہیں بھیجا، نہ ہی انہیں خود سے دور کیا، بلکہ مشرقی اقدار کے مطابق ان کی پرورش کی۔ خدا نہ خواستہ اگر میری بیٹیاں بھی اس برائی کے ماحول میں رنگ جاتیں تو پھر کیا ہوتا۔ بیٹوں کی تو مجھے فکر نہیں ہے، لیکن اگر بیٹیوں کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً ہماری نسلیں خراب ہو جاتیں۔ میں سب خواتین سے یہی کہوں گی کہ اپنے بیٹوں کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کریں، انہیں کبھی خود سے دور مت کریں، کیونکہ بڑھاپے میں بیٹے ہی آپ کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹے طاقتور ہوں
تو باپ کو بھی قابو میں کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیٹے بھی آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ بڑھاپے میں بے آسرا بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر کسی کی قسمت اچھی نہیں ہوتی کہ اسے کسی مخلص انسان کا ساتھ مل جائے۔ جب اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی غیر کیوں کر آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ میں بھی اگر اپنی بیٹی کی شادی اسلم سے نہ کرتی تو نہ جانے آج حالات کس قدر مختلف ہوتے، مگر میں نے عقل مندی سے کام لیا اور اسے اپنا بنا لیا، کیونکہ میرے اپنے مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔